ہو جاتا ہے، دل تکرار کرتا ہے، بات بات پر الجھن ہو جاتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، لانتے کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا تمہیں خبر ہے جب اس طرح کی نوعیت پیدا ہو جائے، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے، انسان بے بس ہو جائے، زبان کنٹرول میں نہ رہے اور انسان تکرار پہ تکرار کرتا چلا جائے، اس وقت انسان پر ابلیس کا حملہ ہو جاتا ہے، انسان اللہ کی پناہ سے دور نکل جاتا ہے اور انسان اللہ کی حفاظت سے دور چلا جاتا ہے۔ اس وقت یہ ملعون انسان پر حملہ کرتا ہے، اس وقت یہ بدبخت انسان پر یہ وار کرتا ہے، اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، اس کے جذبے کو کمزور کرتا ہے، اس کی حرارت کو کمزور کرتا ہے، اس کی عبادت کو کمزور کرتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ بھروسے کو کمزور کرتا ہے۔ جو انسان کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں فریاد گو ہوتا ہے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں، ریاضت کرنا چاہتا ہوں، یہ ملعون اس وقت انسان پر حملہ کر کے انسان کو لٹا دیتا ہے، سلا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اس کے دل و دماغ سے محبت کے بہترین جملے نکال دیے جاتے ہیں تاکہ کہ اللہ کے قرب سے دور نکل جائے۔ انسان جب صاحب ایمان ہوتا ہے، اس ابلیس کو اس وقت اتنا بڑا صدمہ اٹھانا پڑتا ہے، اتنا بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے ہر امتی نے یہی سمجھایا، ہر غلام نے یہی تحریر کیا، ہر اس مفکر نے یہی بتلایا، ہر مصنف نے یہی لکھا کہ اگر تم اللہ کی پناہ چاہتے ہو، اللہ کی حدود کے اندر رہ کر زندگی کو سکون کے ساتھ بسر کرنا چاہتے ہو، پھر اپنی زبان کو اس تحفظ کے ساتھ مزین کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، یہی جملے استعمال کرنے ہوں گے کہ مولا اس ملعون کی چال سے ہمیں محفوظ کر دیجئے، اس کے کردار سے ہمیں محفوظ کر دیجئے، اس کے مکر و فریب سے ہمیں دور کر دیجئے۔ یہ بہت بڑا چلاک ہے، انسانوں کو بدراہ کر دیتا ہے، دین اسلام سے دور کر دیتا ہے، راہ راست سے ہٹا دیتا ہے اور خطاؤں اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور ایسی ایسی جاشنوں میں داخل کر دیتا ہے جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ حربیں کس طرح کے پیدا کر کے انسانوں میں پھوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا بندہ مومن اگر روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لے، زیادہ بھی نہ پڑھے، اتنا ہی پڑھ لے، تو رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اس بات کی ضامنی کا اعلان فرمایا اور گواہی کا اعلان فرمایا اور بہترین مدلل عنایت جواب عنایت فرمائے کہ بندہ مومن روزانہ کی بنیاد پر 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اس کا کام ہے، حفظ و امان میں رکھنا میرے خالق و مالک کا کام ہے۔ رب بے نیاز فرماتا ہے پھر مکرم ملائکہ میں اس کی حفاظت کے لیے مختص کر دیتا ہوں، عرش کے ملائکہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، عرش کے ملائکہ اس کی نجات کے لیے دعا کرتے ہیں، عرش کے ملائکہ بارگاہ خداوندی میں عرض و گزار کرتے ہیں مولا یہ ملعون کی چال سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ کر دیجئے۔ یہی طریقہ کار انبیاء کا تھا، رسولوں کا تھا اور نبیوں کا تھا۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا ہر طرح کی چال کہ چل کر اور بڑے